السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ 1973 یہ وہ سال تھا جب ویلز کے شہر سوینسی میں دو ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پورے شہر میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عجیب و غریب کہانی کی جس میں تقریباً 30 سال کے بعد ایک سیریل کلر کا پتہ لگایا گیا۔ جولائی 1973 میں ایک 16 سالہ لڑکی جس کا نام سینڈرا نیوٹن تھا، ہچ ہائکنگ کرتے ہوئے رات کے 1 بجے پارٹی سے گھر واپس آ رہی تھی۔ ہچ ہائکر اس شخص کو کہتے ہیں جو گزرتی ہوئی گاڑیوں سے فری لفٹس لے کر اپنا سفر طے کرے۔ ان دنوں میں ہچ ہائکنگ بہت عام تھی۔ اپنے گھر سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر سینڈرا اچانک غائب ہو گئی۔ 2 دن کے بعد پولیس کو سڑک کے نیچے موجود بند نالی میں سے سینڈرا کی ڈیڈ باڈی ملی۔ ابھی اس واقعہ کو صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ سپٹمبر 1973 میں 2 اور 16 سالہ لڑکیاں جیرلڈین ہیوز اور پولن فلوئڈ کو بھی اسی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو قریبی جنگل میں پھینک دیا گیا۔ 2 ماہ کے دوران قتل کے ان بڑے واقعات نے پورے سوینسی شہر میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی۔ پورے سوینسی شہر کی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کیس کو حل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ تقریباً 150 پولیس افسران نے 35,000 لوگوں سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی۔ انویسٹیگیشن کرنے کے نتیجے میں قاتل سے متعلق کچھ خصوصیات کو دریافت کیا گیا۔ گہرے گھنے بال، مونچھیں، 30 سے 35 سال کے درمیان عمر اور ہلکے رنگ کی مورس 1100 کی گاڑی، یہ کچھ ایسی خصوصیات تھیں جنہیں قاتل کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اس دور میں نہ تو کمپیوٹرز تھے اور نہ ہی ڈی این اے ٹیسٹنگ جس سے قاتل کا آسانی کے ساتھ پتہ لگایا جا سکے۔ سینڈرا کی موت کا شک اس کے بوائے فرینڈ پر کیا گیا کیونکہ وہی وہ شخص تھا جسے آخری بار سینڈرا کے ساتھ دیکھا گیا تھا، لیکن وہ اپنی معصومیت ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ ان دونوں واقعات کی انویسٹیگیشن کو جاری رکھا گیا، لیکن پولیس کو قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 2001 میں ان واقعات کے تقریباً 28 سال کے بعد ڈی این اے ٹیسٹنگ کے ذریعے ان کولڈ کیسز کو حل کرنے کی امید کے ساتھ دوبارہ کھولا گیا۔ تینوں لڑکیوں سے کلیکٹ کیے گئے ڈی این اے سیمپلز کی جانچ کے بعد ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ تینوں لڑکیوں کا قاتل ایک ہی شخص تھا۔ ڈی این اے کی کچھ خاص خصوصیات کی بنا پر ڈیٹیکٹیوز نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ڈی این اے لینڈرسی سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا ہے۔ لینڈرسی ویلز کنٹری کا ہی ایک گاؤں ہے جو اس کے ساؤتھ میں واقع ہے۔ اس انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلا کہ 1973 میں ساؤتھ ویلز میں ایک سیریل کلر آپریٹ کر رہا تھا جس کا کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اگلا مسئلہ ڈیٹیکٹیوز کو یہ درپیش آیا کہ جب اس ڈی این اے سیمپل کو نیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر چیک کیا گیا تو اس طرح کا کوئی ڈی این اے سیمپل نیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر موجود نہیں تھا، جو کہ قاتل کو ڈھونڈنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ دوستو، ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جو نسل در نسل ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ قاتل کا ڈی این اے بھی اس کی اولاد میں منتقل ہوا ہوگا۔ ڈی این اے کی دوبارہ سے جانچ شروع کر دی گئی۔ دوبارہ جانچ کرنے پر 100 کے قریب ایسے ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کیے گئے جن کا ڈی این اے قاتل کے ڈی این اے سے تقریباً 50% تک میچ کرتا تھا۔ اب اگلا مرحلہ ان 100 ڈی این اے سیمپلز میں سے ایک ایسے ڈی این اے سیمپل کی تلاش تھی جس کی فیملی کی ملکیت میں مورس 1100 کی گاڑی ہو اور جس کا پہلے سے کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہو۔ یہ جانچ مکمل کرنے کے بعد ایک مقامی کارچور پاول کیپن کا نام سامنے آیا، لیکن انویسٹیگیشن کرنے پر یہ پتا چلا کہ پاول کیپن 1973 میں صرف 7 سال کا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاول کیپن اصلی قاتل نہیں تھا۔ اب انویسٹیگیشن کے لیے اگلی باری پاول کیپن کے ڈیڈ جوزف کیپن کی تھی، جو کہ ان ساری خصوصیات پر پورا اترتا تھا جو 1973 میں اس سیریل کلر کے ساتھ منسوب کی گئی تھی۔ ریکارڈ معلوم کرنے پر یہ پتا چلا کہ جوزف کیپن کے پاس مورس 1100 کی گاڑی موجود تھی اور وہ فراڈ اور ڈیفرنٹ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتا تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ کیا پولیس نے 1973 میں جوزف کیپن سے کوئی انویسٹیگیشن کی تھی، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ 1973 میں جب جوزف کیپن سے انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب رہا کہ اس کی گاڑی لڑکیوں کے قتل سے پہلے ہی کریش کر گئی تھی اور اس کا ان واقعات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جس کے بعد اس سے کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی۔ اس پوری کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب جوزف کیپن کا پوچھنے پر ڈیٹیکٹیوز کو یہ پتا چلا کہ انویسٹیگیشن سے تقریباً 11 سال پہلے 1990 میں پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے جوزف کی موت واقع ہو چکی تھی۔ پولیس کے شکوک و شبہات کو مزید دور کرنے کے لیے سائنسدانوں نے جوزف کیپن کی سابقہ بیوی اور اس کی بیٹی سے بھی ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کیے تاکہ ان کو قاتل کے ڈی این اے سیمپلز کے ساتھ میچ کیا جا سکے، اور حیرت انگیز طور پر جب ان ڈی این اے سیمپلز کو قاتل کے ڈی این اے سیمپلز کے ساتھ میچ کیا گیا تو تقریباً 66% تک، یعنی 2/3 تک یہ ڈی این اے سیمپل قاتل کے ڈی این اے سیمپل سے میچ کر گیا، جو کہ قاتل کا پتہ لگانے کی طرف ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ ڈی این اے سیمپلز کی 100% میچنگ اور اصلی قاتل کا پتہ لگانے کے لیے سائنسدانوں کو جوزف کیپن کے ڈی این اے سیمپلز درکار تھے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ جوزف کیپن کی قبر کھودنے تک کے لیے تیار تھے۔ قبر کھودنے کے لیے اس وقت کے ہوم سیکریٹری لارڈ بلنکٹ سے اجازت مانگی گئی، اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے قبر کھودنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح مئی 2002 کی ایک رات جوزف کیپن کی قبر کو کھودا گیا اور اسے ڈی این اے سیمپلز کو کلیکٹ کیا گیا۔ جب ان ڈی این اے سیمپلز کو قاتل کے ڈی این اے سیمپلز کے ساتھ میچ کیا گیا تو یہ ڈی این اے سیمپلز 100% تک میچ کر گئے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جوزف کیپن ہی وہ ظالم شخص تھا جس نے 1973 میں ان 3 لڑکیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا۔ اس طرح تقریباً 30 سال کے بعد ان تینوں معصوم لڑکیوں کی ڈیتھ مسٹریز کو حیرت انگیز طور پر سالو کر لیا گیا۔ اس ریئل لائف سٹوری کی بیس پر بی بی سی کی جانب سے حال ہی میں سٹیل ٹاؤن مرڈرز کے نام سے ایک ویب سیریز بھی بنائی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔